یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ واقعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ جیل میں یوسف علیہ السلام کے پاس 2 قیدی آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، فرمایا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا کہ وہ کیا آنے والا ہے۔ لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں اس خواب کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا، اور صحیح تعبیر ہوگی خواب کی۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس لیے کہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ میرے رب نے مجھ پر اتنا احسان کیوں کیا؟ آگے اس کی ریزن بیان کی جا رہی ہے، وہ وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، میں نے ایسی ملت کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیا مطلب؟ جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، میں ان لوگوں کو فالو کرنے والا نہیں ہوں، میں مذہب کو فالو کرنے والا ہوں۔ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور اللہ کے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ 2 قسم کے لوگ ہیں نا، کچھ تو مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو دہریے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، کچھ ہیں جو مذہب کو مانتے ہیں۔ جو مذہب کو مانتے ہیں وہ آخرت کی زندگی کو بھی مانتے ہیں، اگرچہ وہ مختلف شکلوں میں مانتے ہوں۔ ہندو کہتے ہیں کہ جنم ہوں گے، 7 جنم ہوتے ہیں۔ یہود و نصارہ کا وہی عقیدہ ہے جو بالکل مسلمانوں کا ہے، 100%، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہودی اور عیسائی بھی جہنم کو بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہے، اور جنت کو بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جنت میں حوریں ہیں، آبشاریں ہیں، نہریں ہیں، اور اللہ نے جنت کی مٹی سے حوروں کو بنایا ہے۔ تو جنت کی حوریں بھائی وہیں، گھبراؤ نہیں، گھبرا رہے ہو آپ لوگ، یار یہی والی ملیں گی، یہ بھی ملیں گی، ان کی ریپیئرنگ ہوگی، اور یہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ تو حدیث میں تو آتا ہے کہ یہ جو دنیا کی عورتیں ہیں یہ تو جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حوریں الگ ہیں اور یہ الگ ہیں۔ اور حضرت عائشہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ ان کو اللہ زیادہ حسن دے گا دنیا کی عورتوں کو، کیونکہ انہوں نے تو روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، زکاتیں دی ہیں، یہ تو عمل سے جنت میں جا رہی ہیں۔ اور جو پیدائشی حوریں ہیں جنت کی، وہ عمل سے نہیں جا رہی، ان کو اللہ ایک اسٹیپ پیچھے رکھے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ بھی جناب غامدی صاحب کے مسلک کے خلاف ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حوریں الگ ہیں، یہ والی الگ ہیں، یہ سردار ہوں گی ان کی، بشرطے کہ جنت میں جائیں، ٹھیک ہے نا، جو جائیں گے سردار بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر یہ احسان اس لیے کیا کہ بھئی دنیا میں کتنے قسم کے لوگ ہیں، کچھ تو مذہب کو مانتے ہی نہیں، جو مذہب کو مانتے ہیں وہ پھر آخرت کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری بات، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آخرت کو مانتے ہیں اور اللہ کو صرف ایک مانتے ہیں۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں ایسی قوم کو ترک کر دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو بھائی آپ بھی عزم کرو کہ ہم ایسے لوگوں کو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، یونیورسٹیوں میں ایسے پروفیسروں کو فالو نہیں کریں گے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ یونیورسٹیوں میں آج کل یہ سب اس قسم کے پروفیسر آ گئے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی، اور میں اپنے باپ داداؤں کی ملت کی پیروی کرتا ہوں، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، جو ابراہیم تھے اور اسحاق تھے اور یعقوب تھے۔ ابا، دادا، پردادا، ان تینوں کا ذکر کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ میں ان کو فالو کرتا ہوں۔ تو باپ دادا اگر صحیح راستے پر ہوں تو ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔
اور پھر ان کو تبلیغ کرنے لگے. یا صاحبی السجنی، اور ابھی دیکھو خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے ہیں، خواب کی تعبیر روک کے رکھی ہوئی ہے کہ ابھی یہ نا بات سن لیں گے غور سے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعوت اور تبلیغ اس کی زیادہ مؤثر ہوتی ہے جس کا لوگوں پہ کوئی روب ہو یا لوگ اس کے محتاج ہوں. کمپنی میں جو باس ہے نا، امپلائیز اس کی بات زیادہ شوق سے سنیں گے. ایک امپلائی دوسرے امپلائی کی بات نہیں سنے گا، باس کی بات سنے گا. تو اس لیے باس کو چلا لگوا دو، پوری کمپنی سیٹ ہو جائے گی. حقیقت ہے نا. اب آپ امپلائیز، ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ انبیاء کی دعوت میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا. مجھے بار بار خیال آ رہا تھا، اس میں ایک پہلو نکلتا ہے، اس میں ضرور بات کروں گا کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امیروں کو الگ سے دعوت دینا غلط ہے. انبیاء کیا کرتے تھے کہ ان کی محفل میں غریب آ کے بیٹھتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے مالدار کہ ان کو ہٹاؤ. تو اللہ نے پابندی لگا دی، ان کو ہٹانے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو توہین ہے ان غریبوں کی. ہاں، دولت مندوں کو الگ سے ان میں جا کے بات کرنا یا قوم کے وڈیروں میں سرداروں میں الگ سے، اس نیت سے کہ ایک سردار ہاتھ میں آ گیا تو پوری قوم آ جائے گی. گورنمنٹ کا ایک آفیسر قبضے میں آ گیا، وہ صحیح ہو گیا، پورا محکمہ صحیح ہو جائے گا. اس نیت سے مالدار لوگوں کو الگ سے خطاب کرنا یا ان پہ الگ سے محنت کرنا، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے، مستحسن ہے. اور جامعۃ الرشید یہی تو کر رہا ہے ہر سال، جس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے آفیسروں کو اسٹیج پہ بلا کے عزت دی جاتی ہے اور افتخار چودھری جیسے جج کو بلا کے عزت دی جا رہی ہے. اور یہ تو بھائی اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ جو کریم ہے نا ملک کی، یہ قابو میں آ گئی تو نیچے کا سارا طبقہ سیٹنگ پہ آ جائے گا. تو اس نیت سے جائز ہے، بلکہ باعث ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرداروں کو الگ سے دعوت دیتے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ مجبور ہیں میری تعبیر سننے کے لیے، تو تعبیر بتانے سے پہلے ان کو تبلیغ شروع کر دی. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. تم اے میرے جیل کے دوستو، میرے ساتھیو، دیکھو وہ کافر تھے مگر ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے جیل کے ساتھی. بھائی ٹھیک ہے کافر ہو، فی الحال تو ہنڈی وال ہو نا، پشتوں میں ہنڈی وال کہتے ہیں دوست کو. فی الحال کیا ہو؟ ابے سب ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کیا دشمنی کرنی. ساتھی ہو ہمارے بھائی، ایک ہی ساتھ سوتے ہیں، ایک ہی ساتھ اٹھتے ہیں، ایک ہی ساتھ سب کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے. انڈی وال ہو، انڈی وال. تو یہ دعوت کا کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اگر وہ بولتے تم تو کافر کے بچے ہو، میرے ابا تو ہجرت کر کے گئے تھے کافروں کے علاقے سے، ابراہیم علیہ السلام، تو وہ دعوت سنتے. تو تبلیغ جب بھی کی جائے گی، فائدہ جب ہوگا جب نرم انداز سے کی جائے. ٹھیک ہے نا، نرم انداز سے کی جائے. سخت انداز میں کرو گے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. تو محبت سے کہہ رہے ہیں یا صاحبہی، میرے دونوں ساتھیوں، جیل کے ساتھیوں. ارباب، مجھے اتنی بات بتاؤ، میرے دلائل تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، کامن سینس استعمال کرو. ارباب متفرقون خیر، بہت سارے خدا اچھے ہیں یا ایک اچھا ہے؟ اس سے تو ذہنی طور پہ بھی کنفیوز رہو گے نا. کون سے والے بھگوان کو خوش کریں؟ یہ 50 والا ہے، یہ 100 والا ہے، یہ 150 والا ہے؟ ارے بھائی ایک کو محبوب بنا لو، بس اس کے پیچھے پڑ جاؤ کہ اس کی رضا اور اس کی ناراضگی، بس اس کی رضا کی کوشش کرنی ہے اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے. اسی کو اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں اور وہ آقا آپس میں جھگڑتے بھی ہیں. وہ کہتا ہے یہ کرو، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، یہ کرو، وہ کہتا ہے یہ کرو، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں، یہ نہیں. یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ مثال دے رہے ہیں وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک وہ ہے جس کا آقا صرف ایک، غلام وہ ہے جس کا مولا اور آقا ایک ہے. هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، اللہ فرماتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں. سکون میں کون ہوگا؟ جس کا ایک مولا ہو، وہ سکون میں ہوگا. یہ جو اللہ نے مرد کو 4 کی دی اجازت اور عورت کو نہیں دی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مرد ایک سربراہ ہے، امیر ہے.
امیر ایک ہوتا ہے، اس کو خوش رکھنا آسان. امیر چار ہو گئے نا تو ان چاروں کو خوش رکھنا ناممکن. نہیں آ رہی بات؟ اس کو خوش کریں گے وہ ناراض، غفار کو خوش کیا ستار ناراض ہو گیا، وسیم کو خوش کیا کلیم ناراض ہو گیا. تو اللہ نے عورت کو یہ ٹینشن نہیں دی کہ بھئی تم ایک کو خوش رکھ لو جنت میں چلی جاؤ گی. اور مرد کے لیے جو بیوی ہے وہ امیر نہیں ہوتی، وہ اس کے ماتحت ہوتی ہے، اور رعایا ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. امیر ایک ہوتا ہے، اس کے ماتحت پھنستا تو وہ بھی ہے ٹھیک ہے نا، اس کو خوش کرے گا وہ ناراض، اس کو خوش کرے گا وہ ناراض. پھنستے تو سب ہیں لیکن ایک چوڑے میں نہیں پھنستا، ہلکے میں پھنستا ہے. اور اگر عورت کو 4 شوہر دے دیے جائیں تو وہ بہت بری طریقے سے پھنس جائے گی، ناممکن ہے چلنا. یہ ایک حکمت ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ بھائی ہاں، قرآن کی میں مثال دے رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بہتر ہے یا بہت سارے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، ایک اللہ کو اپنا محبوب بنا لو کہ اصل رضا اسی کی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ والدین کو بھی خوش کرنا ہے، بیوی بچوں کو بھی خوش رکھنا ہے، دوستوں کو بھی خوش رکھنا ہے، ادھر اللہ کو بھی خوش رکھنا ہے، ادھر مولوی صاحب کو بھی خوش رکھنا ہے، ادھر جناب اپنے باس کو بھی خوش رکھنا ہے، پرنسپل صاحب کو بھی خوش رکھنا ہے. تو کوئی بھی خوش نہیں ہوتا اور اپنی منمانی بھی کرنی ہے، پریشان ہی رہتا ہے. سب کو بتا دو کہ میں تمہیں خوش رکھوں گا، لیکن سب سے پہلے کس کو رکھوں گا؟ اللہ کو. اللہ خوش ہوگا اس کے بعد تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا. تو ایک اللہ کو سپیریئر مان لو گے تو ذہن میں کیا ہو جائے گا؟ سکون. تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھلا بتاؤ، ارباب متفرقون، بہت سارے خدا وہ اچھے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک وہ اللہ اچھا جو سب پہ غالب ہے. یہ 50 100 والے بھگوانوں سے بہتر نہیں کہ جو خدا ہے ہمیں بنانے والا بس وہی ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے. پھر کہنے لگے تم جو ان خداؤں کی عبادت کرتے ہو ان کو تو تم نے خود ہی گڑھا ہے، خود ہی بناتے ہو، خود ہی عبادت کرتے ہو.